نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے۔ بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا۔ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے۔ ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے،
مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں، تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے، اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے، تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے، یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے۔ ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں، تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا، ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں، تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں، تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی، یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے، کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں، اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں، تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے، لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں، تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے، اس میں دونوں رائے ہے۔ باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی۔ باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، دو دو رکعتیں کر کے بھی، کبھی چار چار رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے، تو یہ کیفیت تھی۔ اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے، اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے، تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے، تو دونوں رائے ہیں، آپ جس رائے کو چاہے کہ ہم دلیل کو فالو نہیں کرتے، فرضی چیزوں کو ہم اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ہندو نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو جو معبود بنایا، ہندو اس کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، اس کے سامنے مٹھائیاں بھی رکھتا ہے، تو اس دعوے پر ہندو کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ بولو نا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کلچر، کیونکہ وہ پیدا ہوا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، اپنے پریوار کو دیکھا کہ سب اسی طرح سے پوجتے ہیں، تو اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ وہ لوگ گائے کو مقدس مانتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ نہیں بھائی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھائی گائے کا دودھ پیتے ہیں تو بھینس کا تو زیادہ پیتے ہیں آج کل لوگ، بلکہ ڈبے کا سب سے زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس کو مقدس کہہ دیا وہ مقدس گائے بن گئی، جس کو منحوس کہہ دیا وہ منحوس بن گیا۔ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے بعض سوسائٹیز میں۔ بھئی کل کسی نے مجھ سے سوال پوچھا
جب سے میری شادی ہوئی ہے جاب بھی گئی, حادثات ہو رہے ہیں, یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان. تو آپ بتاؤ ایسے موقع پہ لوگ کس پہ بلی ڈال دیتے ہیں؟ آنے والی عورت پہ. بھئی یہ منحوس ہے, اس کے آنے سے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. تو کیا یہ دلیل کی بیس پہ کہتے ہیں؟ ہے بھئی کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی یہ نقصان تو ہونا ہی تھا, اتفاق سے اس ٹائم پہ ہو گیا جس ٹائم پہ وہ آئی ہے, اور اس کی قسمت خراب نکلی. میں جاتا ہوں لوگوں کی دکانوں کا بعض دفعہ ریلیشن کی بیس پہ افتتاح کر لیتا ہوں, کوئی میرا کمیشن نہیں ہوتا, نہ میں کمرشل یوز ہوتا ہوں, وہ بہت ہی قریبی ہے, چل بھائی جا کے ریبن کاٹ لو, جاننے والا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, میں کسی کنٹری میں گیا, کسی دوست نے بلایا, میرے جانے کے بعد اس کا کاروبار چمک گیا, دنا دن نوٹ آنے لگے. اس نے کہا یار مفتی صاحب آپ کے قدم مبارک ہماری دکان پہ پڑے ہیں اور ہمارا بزنس دے دنا دن, آپ کائنڈلی دوبارہ آ جائیں. میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ تیرا کاروبار چمک گیا, میں تیری دکان میں آتا اگلے دن خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی, تو نے ڈال دینا تھا مفتی صاحب کے قدم کی معاذ اللہ نحوست ہے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. ایسے لوگوں سے میں بہت ڈرتا ہوں. عقیدت کی بیس یہ نہیں ہونی چاہیے وہ آئے تو فائدہ ہو گیا, وہ نہیں آئے تو نقصان ہو گیا, یا وہ آئے تو نقصان ہو گیا. بھائی یہ بیس نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں مبارک کسے کہتے ہیں, منحوس کسے کہتے ہیں, اس کا پوری ایکسپلینیشن ہے, پوری ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی کے جانے سے آپ کا کاروبار چمک جائے, یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کوئی اتفاق سے حادثہ آنے والا ہوتا اور حسن اتفاق سے ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں. وہ آگ لگنی تھی, وہ میری غلطی کہ میں پہلے چلا گیا تو اس کے بعد لگ گئی, تو میرے کھاتے میں ڈال دیں گے. تو دلیل کے بغیر کسی بھی چیز کو فالو کرنا, یہ کام آپ کو اسلام کے قریب لانے کے بجائے اسلام کے دور لے جائے گا. اچھا, جو طبقہ سب سے زیادہ دلیل کرتا ہے نا, ہم ہر چیز دلیل سے مانتے ہیں, وہ طبقہ ہے جو مذہب کو فالو نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں مذہب کو نہیں مانتے, دلیل سے ہم بات کو مانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکولر لوگوں کا طبقہ, وہ کہتے ہیں مذہبی لوگ جنت کو مانتے ہیں, جہنم کو مانتے ہیں, دیکھا ویکھا تو ہے نہیں, دلیل سے ثابت کرو. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ سب سے زیادہ دلیل کی مخالفت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ لوگ سب سے زیادہ دلائل کے خلاف ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے بہت بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہوتی ہے, یا تو یہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. او بھائی یہ کائنات کیسے بن گئی, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی, لمبی پھینک دی کہ خود بخود بنی ہے. یہ آپ کو پتا ہے بچے کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا, اس بچے کی آنکھیں ایک دم پوری بنتی ہیں, انگلیاں تو گرو کرتی ہے نا, پہلے نہیں ہوتی, چھوٹی ہوتے تھے. آنکھ کے سارے پرزے ایک ساتھ بنتے ہیں سارے پرزے. آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے, ڈیجیٹل کیمرے میں لینسز کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے, یا بے انتہا مشکل کام ہے؟ بولو, بے انتہا مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ڈیجیٹل کیمرہ بناؤں اور میں 2 لینسز کو ٹھک کر کے ٹھوکوں اور میں لے بھائی, نا, اس میں بڑے بڑے ماہرین انجینئرز ہیں جو ان لینسز کو ایسا فٹ کرتے ہیں کہ ذرا سا بھی لینس دائیں بائیں ہوا تو آپ کو 1 کے 2 یا 3 یا 4 نظر آنا شروع ہو جائیں گے, یا دھندلا نظر آئے گا آپ کو. ایسی خاندانی ایڈجسٹمنٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں کی ہوتی ہے. خود یہی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ بنا نہیں ہے, اس کو بنایا گیا ہے. لیکن آپ ان احمقوں اور بے وقوفوں سے دیکھ لو, کہتے ہیں ہم سائنس کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ سائنس. ہم خدا کو نہیں مانتے, سائنس کو مانتے ہیں. آپ کو پتا ہے, امید ہے آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ. کیا پتا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ پتا ہے کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے, یہ تو سب کو ہی پتا ہے بھائی, اور فیوچر میں کوئی چانس نظر بھی نہیں آ رہا ہے. خیر دیکھو, یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل میں کیسی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اللہ نے ہمارے جو ریسپٹر لگا دیے نا, جو سسٹم ہماری باڈی میں انسٹال کر دیا ہے, تو یہ اللہ ہمیں جو چیز جیسی دکھانا چاہ رہا تھا ویسی نظر آ رہی ہے. حقیقت کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تھوڑا آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ہمیں جو کلر لال رنگ کا نظر آ رہا ہے, کیا وہ واقعی میں لال ہے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہماری آنکھ میں جو سسٹم لگا ہوا ہے وہ اس کو لال کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. یہی کوئی اور مخلوق جب یہ کلر دیکھتی ہے, کوئی بکرا دیکھتا ہے, کتا دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو لال نظر نہ آ رہا ہو, اس کو پیلا نظر آ رہا ہو. یہ تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ لال ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے؟ یہ قیامت تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ نے ہماری آنکھ میں ایک سسٹم لگا دیا کہ جب اس ٹائپ کا کوئی کلر ہوگا تو ان کو لال نظر آئے. تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کائنات کو ایکسپلین کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ہماری زبان میں جو ذائقے ہیں, اتنی سی گوشت کا لوتھڑا ہے, اس میں سینکڑوں ذائقے ہماری زبان چیک کر کے بتا دیتی ہے کیا ذائقہ یہ.
وہ بھی اصل میں ہمارے دماغ کا کھیل ہے سارا. ہماری زبان میں جو ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ کڑوا ہے یہ میٹھا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور کی زبان کڑوے کو کڑوا ہی بتا رہی ہو, میٹھے کو میٹھا ہی بتا رہی ہو سکتا ہے اس کی زبان میٹھے کو کڑوا اور کڑوے کو میٹھا بتا رہی ہو. تو فیصلہ کون کرے گا کہ جو حقیقی میٹھا ہے وہ واقعی میں میٹھا ہے یا واقعی میں کڑوا ہے؟ 2% کی انسان کی اوقات نہیں ہے, 2% کی. اور فنٹر اتنا بڑا بنا ہوا ہے, تکبر اتنا ہے کہ بنانے والے کا انکار کر دیا اس نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اسلام نام ہے دلیل کو فالو کرنے کا. کس کا نام ہے؟ بولو, دلیل کو. کیوں؟ دلیل کی بیس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برحق. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مذہب اور دلیل دو متضاد چیزوں کے نام بن چکے ہیں. جتنا بڑا مکھنچو ہوگا نا پھینکے گا وہ اتنا بڑا مذہبی رہنما کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ حضرت جی نے فرمایا, بس فرما دیا, حضرت جی پھینکتے رہے جو بیٹھ کے. کوئی پوچھنے والا حضرت جی سے نہیں ہے کہ کیا دلیل ہے اس. پھونکو والی سرکار کو دیکھ لو, ہمارے بیان میں رش زیادہ ہوتا ہے یا پھونکو والی سرکار کے؟ بولو نا یار, آپ لوگ ڈرو نہیں, کوئی پھونک نہیں لگے گی آپ پر. بولو نا, پھونکو والی سرکار. میں بات کر رہا ہوں دلائل سے, وہ بات کر رہا ہے پھونکو سے. رش کس کے پاس زیادہ ہے؟ بولو پھونکو. پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ پھونکو والی سے. عقیدت محبت کی بیس پہ. تو قوم کی نفسیات جو بن چکی ہے نا, وہ یہ بن چکی ہے کہ جو بندہ دلیل سے بات کرے گا اس کی نہیں ماننی ہے, جو روحانیات میں آپ کو لے کے جائے گا, ہوائی باتوں میں, جن چڑیل بھوت حصار. کل ایک صاحب نے مجھے بتایا مجھ سے جنات باتیں کرتے ہیں. کرتے ہوں گے بھائی, میں یقینی انکار نہیں کر سکتا, لیکن 99% میں نے کہا آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر جو اچھا سا ہو نا اس سے علاج کرائیں, آپ میڈیسن لیں. آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ کیونکہ مجھے پتا تھوڑے دنوں میں انہوں نے کوئی روحانی پیر بن جانا ہے. تھوڑے دنوں میں لوگ یقین کریں گے, ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, اور عامل جتنے بھی ہیں کوئی ایک عامل دکھا دو جس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہو, اور جتنا پاگل ہوگا اس کو فالو اتنا زیادہ کیا جائے گا, کیونکہ اس کی باتیں عقل سے بالاتر ہوں گی. تو لوگ کہتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے, ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں نا, سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر تو ہمارے جیسے انسان ہے بھائی. لیکن یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی, بہت پہنچے ہوئے. اس کا مطلب کہ بھائی جتنا بڑا بے وقوف انسان ہو اور جتنا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو اس کا منجن بکتا نہیں ہے, لیکن اگر وہ مذہب کا لیبل لگا لے تو پھر منجن بکتا ہی اسی کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک بات خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام کس چیز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ دلیل. ہاں, دلائل کی 2 قسمیں ہیں. میں بھی موضوع کی تمہید ہے, یہ بھی موضوع پہ آ رہا ہوں. دلائل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے آپ کا خود کا مشاہدہ ہو, خود کا تجربہ ہو, اس سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے لیکن کسی قابل اعتماد اور ثقہ آدمی کا تجربہ, اس کا مشاہدہ ہو اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہو, تو بھی ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ دوا کھانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے, کیا ہم نے اس دوا کا تجربہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر, آپ بیمار ہوئے, بڑے اسپیشلسٹ کو آپ نے دکھایا, اس نے آپ کو میڈیسن دی, آپ گھر آ کے میڈیسن لے آئے, آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے صبح یہ کھاؤ. آپ جواب آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا ہے کہ اس بیماری کی شفا اس دوا میں ہے؟ آپ کو بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن ڈاکٹر ایک ڈاکٹر نہیں تو 8-10 ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی میڈیسن لینی پڑے گی. اب آپ کی بیوی کہہ رہی ہے تم اندھی تقلید کرتے ہو, تمہارے سامنے دلیل نہیں ہے, بس ڈاکٹروں نے کہہ دیا اور تم نے کھا لیا. تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی جس آدمی کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہ ہو اس کے لیے ان لوگوں کی بات ہی دلیل ہے جن کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہو. بیگم میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. پھر بھی اگر بیوی بولے نہیں 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 تم اندھی تقلید کر رہے ہو, تو آپ بولیں گے بیگم ایک گولی تم بھی کھا لو, کیونکہ تمہیں بھی تمہاری کھوپڑی میں مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں, ہماری آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے, لیکن ہمارا علم محدود ہے. دلیل سے کیا بات ثابت ہے کہ انسان کے پاس علم کے جو ذرائع ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بتاؤ میرے بھائی, وہ محدود ہے نا. اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت دی, محدود لامحدود وزن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے یا محدود ویٹ اٹھانے کی صلاحیت دی ہے؟ ایک حد تک ہم ویٹ اٹھا سکتے ہیں. اب کوئی آپ سے کہے کیٹو کی پہاڑی اٹھاؤ, آپ کہیں میں کیسے اتنا بڑا پہاڑ اٹھا لوں بھائی؟ کہیں تمہیں خدا نے یہ ہاتھ کس لیے دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیے. آپ کہو گے بھائی وزن اٹھانے کے لیے دیے, پہاڑ اٹھانے کے لیے نہیں دیے, اتنا ویٹ تھوڑی اٹھا سکتا ہوں میں. آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے جب بولو کہ اسلام یہ کہتا ہے, کہتے ہیں عقل بھی نہیں آتی یہ بات.
بھائی عقل میں نہیں آتی تو تمہاری عقل محدود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, جب عقل دی کیوں ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے نا. بھائی استعمال کرنے کے لیے دی ہے, لیکن یہ طاقت انسان کی لامحدود نہیں ہے, یہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی ہے. خود عقل یہ کہتی ہے. آپ کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, لامحدود صلاحیت یا محدود صلاحیت. ایک حد تک دیکھ سکتے ہو, اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو کسی خوردبین کا سہارا لینا پڑے گا, وہ بھی محدود دیکھے گی. آج کسی نیوز میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ کہ پتہ نہیں کتنے ارب کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں. ایک کہکشاں اتنی اربوں کربوں ستارے, اس میں پھر اربوں کہکشائیں, تو یہ دریافت ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتے کہ کائنات کا یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے, کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور ہو, ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو. اور دیکھتے بھی جب ہیں جب وہ کروڑوں سال پہلے ان کی روشنی اب پہنچی ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہاں جا چکی ہو کہکشائیں. ہر چیز محدود محدود محدود. تو مجھے ایک بات بتاؤ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی لامحدود ہوگی یا محدود ہوگی؟ بولو نا بھائی. محدود ہوگی. محدود ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی عقل اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کی عقل اس سے زیادہ ہو. انسان کی عادت ہے, مثال کے طور پر آپ نے 10 کلو کے آٹے کی بوری اٹھانی ہے, گھر لے کے جانا ہے, آپ سے اٹھ نہیں رہی کیونکہ آپ 5 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ سہارا ایسے طاقتور سے لوگے جو 10 کلو کا ویٹ بولو اٹھا سکتا ہے. آپ کہو گے بھائی صاحب میں کمزور ہوں, میں 70 سال کا ہو گیا, مجھ سے یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا. بیٹا تم جوان ہو, تمہارے لیے 10 کلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم یہ 10 کلو کا ویٹ اٹھا لو کیونکہ تمہارے اندر وزن اٹھانے کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسی طرح میرے بھائی عقل کی طاقت بھی محدود ہے. وہ جو آپ ڈاکٹر سے دوا لے کر آئے تھے, اس لیے لے کر آئے تھے کہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے, تو آپ نے کہا جس کے پاس علم ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے علم کو اس کے علم کے سامنے فنا کر دو. علم یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے, کم علم والا زیادہ علم والے کے سامنے اپنے علم کو فنا کر دے. اس کو تقلید, اندھی تقلید نہیں کہتے, اس کو وہ تقلید کہتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے, اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے. قرآن نے کہا یہ تو خود عقل نہیں ہے ان کے اندر, خود بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, تو ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, تو اللہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. سب سے پہلا انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی. سارے پیغمبر جتنے بھی اللہ کے نمائندے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, جن کی تعلیمات آج ہمارے سامنے موجود ہیں, سب ایک بات پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا بندر سے نہیں بلکہ آدم سے ہوئی ہے. تو کیا خیال ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کم علم والا علم والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور یہ مان لے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ بولو آدم علیہ السلام سے. اس کو نہ ماننا اور کہنا میں سائنس کو مانتا ہوں, تو یہ خود بہت بڑی بے عقلی ہے. دوسری بات, ہم کیوں بنے, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس سوال کی سب سے زیادہ حیثیت ہے. مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم خود عقل سے تلاش کر سکتے ہیں؟ بولو نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا بھائی, ہم تو جب پیدا ہوئے تو ایک عدد اماں ملی, ایک عدد ابا ملے, پھر ہم اسکول میں گئے, وہاں ہم پڑھنے لگے اور میٹرک کیا, انٹر کیا. اپنے جیسے لوگ تھے, وہ تو خود بنے ہوئے, وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ انسانوں کو بتا دو کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. روٹی کمانا تمہاری ضرورت ہے, تمہارا مقصد نہیں ہے. کاروبار کرنا, بزنس کرنا, صحت کا خیال کرنا, یہ سب کی سب چیزیں تمہاری ضرورت ہیں, تمہارا مقصد حیات یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح شادی کرنا, بچے پیدا کرنا, خاندان آباد کرنا, یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں, تمہارا مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ یہاں انسانی عقل خود بخود نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. جو کریٹر ہے, جو بنانے والا ہے, وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا. جب بھی کوئی مشینری ہمارے سامنے آتی ہے جو عجیب و غریب ہو, ہم نے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو کہ یہ کس مقصد میں استعمال ہوتی ہے, تو ہم بنانے والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا گیا. مثال کے طور پر
مجھے ایک بات بتاؤ, اب تو ہم موبائلوں کا استعمال کر رہے ہیں, جب موبائل دنیا میں نہیں تھے اور اچانک کسی نے کسی کے سامنے آئی فون کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, آئی فون رکھ دیا, اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اسے کہا جائے کہ اپنی عقل استعمال کر کے غور کرو یہ کیوں ہے, وہ کبھی بھی قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی اس کو پاپا سمجھ کے چائے میں ڈبو کے کھانے کی کوشش کرے گا, یار دیکھتا ہوں کیا ہے یہ, کبھی یعنی وہ زندگی برباد کر دے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. وہ سمجھے گا شاید یہ لوہے کا پتھر ہے, لڑائی اور پھڈے میں کام آئے گا, وہ اس میں استعمال کرے گا. کبھی دیکھے گا اس کے شیشے میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا یہ گلاسز ہیں جو صحیح طرح بنے نہیں ہیں, یہ بال سنوارنے کے لیے. جیسے میں ابھی اپنی پگڑی صحیح کر رہا تھا, اکثر صحیح کرتا ہوں موبائل کے شیشے میں, جب کچھ نہیں ہوتا نا تو موبائل نکالتا ہوں, دیکھتا ہوں ہاں بھائی پگڑی سیٹ بندی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا بندی ہوئی ہے کہ نہیں بندی ہوئی. بہرحال کتنی کنفیوژن ہوگی بھائی. ٹائم بچانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ موبائل کمپنی یا جنہوں نے بنایا ہے, جس نے دکان سے خریدا, وہاں جا کے پوچھ لو یار یہ کیوں بیچ رہے ہو اس کو, بیٹھ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں میں اندھا مقلد نہیں ہوں, سائنسدان بھی یہ کہہ رہے کہ موبائل یہ کال کرنے کے لیے ہے, میں سائنسدانوں کی بات پر ایمان کیوں لے کر آؤں. تو لوگ کیا کہیں گے بھائی, جس کمپنی نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جانتا ہے, تیرے پاس علم اس سے زیادہ ہے. دنیا میں جب بھی کسی چیز کا مقصد پوچھا جاتا ہے تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں جانتا. آپ اس پیمپر کو نا جو بچوں کے لگے ہوتے ہیں کسی گاؤں دیہات میں لے جائیں جنہوں نے کبھی پیمپر نہ دیکھا ہو, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ وہ چڈی ہے جو بچوں کے ہگنے موتنے کے لیے ہے. وہ کہیں گے اتنا صاف ستھرا خوشبودار, وہ سمجھیں گے تکیہ ہے. کہیں گے 8-10 ایسے اور لے آؤ, ہم تکیے کی جگہ یا بستر کی جگہ اس کو بچھا دیں گے, نرم ملائم اور اس پہ سو جائیں گے. تو پیمپر بنانے والی کمپنی بتائے گی بھائی یہ تکیہ نہیں ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں نا, لوگ کیا چیز کو کیا سمجھ کے استعمال کرتے رہے. جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا شروع میں, تو انہوں نے یہ میزائل نہیں دیکھے تھے. تو رشیا کے جب میزائل آ کے گرتے تھے تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. تو کہیں چلتے ہوئے کوئی کھوکا نظر آیا, وہ اس کو گلاس کے طور پر لسی ڈال کے اس میں کھوکے میں پی رہے ہوتے تھے. کسی نے کہا ہے, پتہ نہیں صحیح کہا ہے یا پاکستان میں پھینکو بھی بہت ہیں, کسی نے کہا کہ جب یہ گاڑی نئی ایجاد ہوئی نا, موٹر کار کسی گاؤں میں گئی تو لوگ بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اس کو. جنہوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا نا وہ کھڑے ہو گئے, تو کوئی اس کو گھاس لا کے ڈال رہا ہے, کوئی پانی سامنے رکھ رہا ہے, کوئی یہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے, کیا ہے بھائی. میرے بھائی موبائل سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے, موٹر کار سے زیادہ پیچیدہ مشین بولو انسان کی ہے, ہوائی جہاز سے پیچیدہ مشین اس انسان کی ہے جس نے ہوائی جہاز کو بنایا, روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین اس سائنٹسٹ کی ہے جس نے اس روبوٹ کو ایجاد کیا, خلائی سیاروں سے زیادہ پیچیدہ مشین اس دماغ کی ہے جس نے یہ سیارے ایجاد کیے. سب سے زیادہ اس کائنات میں جو پیچیدہ ترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان, جس کا دماغ انتہائی ذہین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا ہے؟ اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا, جو مرضی کر بھائی تو. عقل مند انسان وہی ہے. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے, زندگی کو برباد نہ کیا جائے. بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا, تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا. بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا, میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے, اور ان کی پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا نفرق بین احد من رسلی, اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات بیسک تعلیمات سیم ہے. وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. اب ایک ہی اللہ 3 مختلف دعوے کر رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا, عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو.
پھر اللہ پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو. اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، ایک دعویٰ کر نہیں رہا. کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا. تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں. تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی بات یہی ہے کہ اصل میں ایک ہی مقصد ہے، اس کو 3 مختلف الفاظ سے اللہ نے بیان کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور 3 مختلف سینٹینس سے اس لیے بیان کیا کہ کسی سینٹینس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا. بہت مشکل ہے بھائی اس زمانے میں، دنیا میں سب سے مشکل کام ہے بات سمجھانا. دوسری شادی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یہ، اور بیوی کو دوسری شادی سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لوگ مجھ پہ پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری بیوی نہیں مان رہی دوسری شادی